السلام علیکم سامعین، سوشل انڈیا نیوز کے اس نامہ نگار نے حال ہی میں مغربی اتر پردیش کے شہر میرٹھ کے کئی دینی اداروں کا دورہ کیا ہے اور کئی اہم شخصیات سے ملاقات کی ہیں۔ اسی سلسلہ کڑی میں میرٹھ کی جیلی کوٹھی میں واقع مسجد قریشیان کے امام خطیب مولانا محمد صابر قاسمی ہیں، جن کا یہ انٹرویو پیش خدمت ہے، اور انشاءاللہ ہم آج شام تک یا کل تک باقی جو ادارے ہیں ان کی بھی ایک رپورٹ پیش کریں گے۔ السلام علیکم سامعین، سوشل انڈیا نیوز کا یہ نامہ نگار اس وقت تاریخی شہر میرٹھ میں ہیں، جہاں میرے دائیں ہاتھ پر حضرت مولانا محمد صابر قاسمی دامت برکاتہم ہیں، جو جلی کوٹھی کی مسجد بڑی قریشان کے امام و خطیب ہیں، اور ماشاءاللہ ام المدارس دارالعلوم دیوبند کے محتمم حضرت مولانا مفتی ابو القاسم نعمانی دامت برکاتہم کے آپ خلیفہ و مجاد ہیں۔ ساتھ ساتھ بتلا دوں کہ ہمارے یہاں نمائندے ہیں باضابطہ حکیم تسلیم عارف صاحب، جو بالکل برابر میں تشریف فرما ہیں، اور مولانا صاحب کے دو کام مجھے یہاں کر بہت اچھے لگے ہیں۔ ایک کام مولانا تعلیم بالغان کا کرتے ہیں، جہاں بڑی عمر کے بچوں کو اور بوڑھوں کو اور نوجوانوں کو خارجی وقت میں تعلیم دیتے ہیں۔ دوسرا جو بڑا کام ہے مولانا کا، وہ صالح سماج کی تشکیل کا ہے، جس میں بدعت رسومات کا جو غلط باتیں شادی بیاہ میں اور سماج میں چلتی ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے یہ تحریک چلا کرتے ہیں، اور ہمارے حکیم صاحب یہاں ان کے معاون رہتے ہیں اس کام میں، اور یہ ایک کافی علماء میرٹھ کے اس گروپ سے وابستہ ہیں۔ تو مولانا صاحب، میرا پہلا سوال یہ ہے کہ تعلیم بالغان کا ایک بڑا کام ہے، لوگ اس کو کم کر رہے ہیں، کس چیز نے آپ کو اس پر ابھارا کہ آپ تعلیم بالغان کا سلسلہ یہاں شروع کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے اپنے محترم حضرت مولانا بلال صاحب کا شکر گزار ہوں کہ وہ یہاں تشریف لائے اور انہوں نے یہ ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا۔ اللہ تعالیٰ حضرت مولانا کے آنے کو بہت قبول فرمائے۔ تعلیم بالغان کے تعلق سے اس کی ہم نے ضرورت محسوس کی۔ دراصل بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کی نمازیں بھی سن کر دیکھی تو معلوم ہوا کہ جو حضرات نماز پڑھتے ہیں اور نماز پڑھتے پڑھتے انہیں 10 سال 15 سال 20 سال بھی ہو چکے ہیں، ان کی مکمل نماز یاد نہیں ہے، حتیٰ کہ سورہ فاتحہ بھی صحیح طرح یاد نہیں ہے۔ ہم نے جائزہ لیا کہ بھئی تم نماز میں کیا پڑھتے ہو، تو بعض نے کہا کہ ہم تو صرف کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے رہتے ہیں، اور بعض نے کوئی ایک سورت یاد کر لی کہ بس اسی کو پڑھتے رہتے ہیں۔ تو جب ہم نے یہ حالات دیکھے تو ایک فکر پیدا ہوئی کہ بھئی ہمیں تعلیم بالغاں کا نظام بنانا چاہیے، جس میں قرآن کریم کی تعلیم بھی ہو اور تصحیح نماز بھی ہو۔ اور خاص طور پر زیادہ توجہ اس وقت ہوئی جب ہمارے مرشد مربی حضرت اقدس مفتی ابو القاسم نعمانی دامت فیوزہم نے ہمیں اس پر مزید توجہ دلائی اور یہ فرمایا کہ آپ حضرات کو چاہیے کہ تصحیح قرآن اور تصحیح نماز اور تعلیم قرآن یہ مکاتب قائم ہونے چاہیے، اس پر آپ حضرات کو محنت کرنی چاہیے۔ پھر اس پر ہم نے اور محنت سے کام کیا، اور ماشاءاللہ آج تعلیم قرآن پر ہمارے تعلیم بالغاں کا مکتب بھی چل رہا ہے، اور اسی طرح سے الحمدللہ چھوٹے وہ بچے کہ جو اسکول میں پڑھتے ہیں اور شام کا وقت ان کا خالی ہوتا ہے، ان کا بھی مکتب ہمارے یہاں چل رہا ہے، اور اس کا ہمیں خاطر خواہ فائدہ نظر آیا۔ لوگوں کے اندر توجہ بھی دیکھی، بڑی عمر کے لوگ ہیں، وہ بھی کیا نام نماز سیکھ رہے ہیں اور قرآن کریم پڑھ رہے ہیں، جو ہم سب کے لیے بہت بڑی سعادت اور خیر کی بات ہے۔ میری گزارش کروں گا کہ ہم سب کو مل کر اس پر خاص توجہ دینی چاہیے، چونکہ بہت بڑا طبقہ ایسا ہے کہ جو نماز پڑھتا ہے ان کے نماز یاد نہیں ہے، قرآن یاد نہیں ہے، قرآن پر محنت نہیں ہے، اور جو طبقہ مسجد میں نہیں آتا ان کو تو اگر ہم یہ بات کہیں ان کا کلمہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ بہت سارے حضرات ایسے ہیں، ہم نے اس کا جائزہ لے کر دیکھا ہے، کلمہ پڑھوا کر دیکھا تو کلمہ طیبہ جو ایک اصل بنیاد ہے وہ بھی صحیح طریقے سے یاد نہیں، اس کا مطلب کا کچھ معلوم نہیں ہے کہ کیا مطلب ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ ہم اپنے یہاں نظام چلاتے ہیں اور یہ سب چیزیں سکھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ مطلب ایک سوال یہ ہے کہ آپ نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے، ابھی 20-25 سال سے جو بڑی عمر کے ہیں وہ کتنے آدمی آپ کے یہاں اس تعلیم کو حاصل کرتے ہیں خارجی وقت میں؟ جی، یہ اصل میں ایک سلسلہ چلتا رہتا ہے، کبھی
15 حضرات کبھی 20 حضرات کبھی زیادہ بھی ہو جاتے ہیں، کبھی کم ہو جاتے ہیں، بہت سی مرتبہ پابندی نہیں ہو پاتی۔ اب بھی ماشاءاللہ یہ ہے کہ چھوٹے بڑے سب ملا کر تقریباً 35-40 کے قریب سب احباب ہیں، کچھ بڑے بھی ہیں، کچھ چھوٹے بھی ہیں، کچھ بڑی جوان بھی ہیں، کچھ بوڑھے بھی ہیں، تو اتنی تعداد ماشاءاللہ اب اس وقت موجود ہے، باقی گھٹتی بڑھتی رہتی ہے تعداد۔ دوسری بات ہے کہ آپ بدعت کے لیے کام کرتے ہیں۔ ناظرین، جب ہم بدعت کا لفظ بولتے ہیں تو شادی بیاہ میں گانا ہے، بجانا ہے، سماج میں لوگ بہت سے برے کام کرتے رہتے ہیں، ان کو ختم کرنے کے لیے مولانا صاحب اور بہت سارے میرٹھ کے علماء لگے ہوئے ہیں۔ مولانا، اس کے لیے کیا لاہی عمل آپ کرتے ہیں جو سماج سے غلط کام ختم ہو جائے؟ رسومات سے کے تعلق سے اس میں مجھے کچھ عرض کرنا ہے کہ آج جو رسومات ہے وہ ہمارے معاشرے کے اندر ایسا ناسور بن چکی ہے کہ اس کو چھوڑنا آج کل مشکل ہو رہا ہے، اور حقیقت بات یہ ہے کہ آدمی دین کی اہمیت، شریعت کی باتوں کو کوئی اہمیت نہیں دے رہا ہے، بلکہ جو رسومات ہیں ان کو اہمیت دے رہا ہے۔ ہم نے اس تعلق سے ماشاءاللہ ہمارے اور بھی احباب ہیں جو اس پر محنت کر رہے ہیں مل جل کر، اور اسی طرح یہ قریش النکاح من سنتی ہے، وہ بھی اس پر ماشاءاللہ کافی سخت کام کر رہے ہیں۔ ہمارے یہاں پر جو اس تعلق سے محنت ہوتی ہے تو ہمارا محنت کا جو ایک نظام ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جہاں پر شادی بیاہ ہوتی ہے ہم وہاں پر جا کر جائزہ لیتے ہیں اور معلومات کرتے ہیں۔ جی، وہاں پر معلومات کرتے ہیں کہ بھئی کیا یہاں پر کوئی ڈی جے وغیرہ اس طرح کی کوئی حرکت تو نہیں ہونے والی۔ اگر کوئی اس طرح کا کوئی ارادہ ہوتا ہے تو ان کو سمجھایا جاتا ہے کہ بھئی یہ چیز غلط ہے، شریعت کے خلاف ہے، اس سے گھروں کے اندر بے برکتی آتی ہے، اختلافات پیدا ہوتے ہیں، اس سے نقصان ہوتا ہے۔ تو ماشاءاللہ سمجھانے سے اکثر احباب سمجھ جاتے ہیں اور اس رسم سے وہ ہٹ جاتے ہیں، اور اگر بالفرض ہمیں معلوم بھی نہیں ہو پایا اور کہیں کسی طرح سے ڈی جے بجنے شروع ہو گئے تو ہم پھر وہاں پر جاتے ہیں اور جا کر ان کو اچھے انداز پر سمجھایا جاتا ہے۔ میں نے اکثر ہی دیکھا ہے الحمدللہ لوگ مان ہی جاتے ہیں۔ اور اسی طرح جو آتش بازی کا سلسلہ ہوتا ہے اس پر بھی ہم محنت کرتے ہیں، اگر معلوم ہو جاتا ہے کہ آتش بازی یہاں پر ہوگی۔ اور اسی طرح جو شادی سے پہلے رسومات ہوتی ہیں، عام طور پر آج کل اگر ہم یہ کہہ دیں کہ رشتہ ہونے کے بعد تو ہر مہینے کی رسم بنا لی ہے، جی، اب رمضان کی ہے، اب یہ عید کی ہے، اور اب یہ فلاں ہے، اب یہ فلاں ہے، تو ان پر ہم اجتماعی طور پر بھی اس پر محنت کرتے ہیں، سمجھاتے ہیں، اور اگر کوئی معلوم ہو جاتا ہے کہ اس طرح سے یہ رسم منانے جا رہے ہیں اس کو اخلاقی اعتبار سے سمجھایا جاتا ہے۔ اب آگے وہ بہت سے سمجھ بھی جاتے ہیں، اور بعض آدمی ایسے بھی ہوتے ہیں جو اس پر زیادہ ہی اٹل رہتے ہیں۔ بہرحال اس پر کوشش کی جاتی ہے الحمدللہ، اور اس کا ہم نے اپنے علاقے میں اور دوسرے علاقوں میں خاطر خواہ فائدہ دیکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس صحیح کو بےحد قبول فرمائے۔ سامعین، آپ ہمارے ساتھ بنے رہیں۔ ہماری کوشش ہو کہ انشاءاللہ ہفتے میں ہم ایک دن کسی عالم بعمل کا انٹرویو پیش کیا کریں گے تاکہ مسلم سماج میں سدھار پیدا ہو جائے۔